السلام علیکم جی کافی دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ محسن بھائی ہمیں بتا دیں کہ ہمارا رمضان میں کیا روٹین ہونا چاہیے، لائف سٹائل ہمارا کیا ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اس سے پورے سال سے ہٹ کے ہمارا جو روٹین ہے کھانے پینے کے اور سونے کے جو ٹائم ٹیبل ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا. تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو میں اس کا آپ لوگوں سے اس بارے میں ڈسکس کروں، اس میں یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں. تو بیسیکلی ہمارے تین جو چیزیں ہیں نا، تین عادات، وہ ہمارے رمضان میں ہم غلط طریقے سے اس کو جو ہے نا کرتے ہیں، ہمارے لائف سٹائل میں کافی ڈسٹربینس آتی ہے اس وجہ سے. تو پہلی چیز ہے سونے کے ٹائم ٹیبل نا. ہمارے جو سونے کے ٹائم ٹیبل ہے رمضان میں ہم بالکل الٹ طریقے پہ چلتے ہیں، نیچر کے بالکل الٹ چلتے ہیں. کافی نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا رات کو ساری رات جاگتے ہیں اور سحری کیا، فجر نماز ادا کی فجر کا، پھر سو گئے. اور اتنا سوتے ہیں کہ ایک دو نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ افطاری کے ٹائم ان کو گھر والے جگاتے ہیں کہ خدا کو مانو ابھی افطاری کے ٹائم ہوا ہے، ابھی تو اٹھ جاؤ. تو ایسا ہمارا جو ہے نا روٹین چل رہا ہے. تو روزے کا مقصد یہ نہیں تھا، ہم نیچر کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، پھر ہمارے جسم میں اس طرح کے ہی امراض جو ہے نا پیدا ہوں گے. تو اس کا اب حل یہ ہے، ہم رمضان میں جو ہمارے سونے کا ٹائم ٹیبل ہے ہم اس کو اس طرح سیٹ کریں کہ رات کو نیند لازمی کریں. آپ رات کو تراویحیں پڑھی، اس کے بعد آپ کا جو بھی تھوڑا بہت کام تھا، جو آن لائن دوست کام کرتے ہیں، 11 بجے 12 بجے تک کام کو وائنڈ اپ کریں. رات کو 3 سے 4 گھنٹے نیند لازمی کریں، سحری تک اپنا نیند جوائن کر لیں. اگر 3 سے 4 گھنٹہ آپ کا نیند ہو گیا، سحری کیا، سحری کے بعد اگر کسی کو اسکول جانا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کو کالج جانا ہوتا ہے، اور کسی کے آفس جانا ہوتا ہے کام کے لیے، تو وہ لوگ اگر سحری کے بعد تھوڑا بہت اگر نیند کرنا چاہیں، ایک روٹین ہوتا ہے 8 گھنٹے کا نا، وہ ان کا پورا ہو جائے گا. اگر وہ اس ٹائم نہیں کرتے تو ڈیوٹی کے ٹائم یا اسکول کے ٹائمنگ کے علاوہ پھر اسکول کی ٹائمنگ کے بعد جب اسکول آف ہو جاتا ہے اس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے آپ جو ہے نیند کر لیں. تو نیند کا روٹین ہمارا اس طرح ہونا چاہیے، رات کو ہم 3 گھنٹہ لازمی سوئیں. رات کا جو نیند ہوتا ہے نا، وہ سارا دن آپ سوتے رہیں لیکن رات کا جو نیند ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اور دوسرے جو خرابی ہے وہ ہمارے سحری کے جو ہے نا کھانے کی چیزیں ہیں. ہم سحری میں کیا کرتے ہیں کہ مختلف طرح کے ڈشز پکاتے ہیں، جس میں میٹھے غذا بھی ہوتے ہیں، نمکین بھی ہوتے ہیں، اور ہم وہ چیزیں مکس کر کے چلتے ہیں. تو وہ سارے کھا کے پھر آخر میں ہم چائے پی لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اسٹومک میں برڈن ہو جاتا ہے. تو اور کافی دوست اس طرح بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ پانی زیادہ پیتے ہیں نا سحری کے ٹائم. تو اس سے بھی کافی معدے میں ایسیڈیٹی، ڈائبٹیز شوٹ کرتا ہے اس وجہ سے نا. تو اس کا اب حل یہ ہے کہ ہم سحری کو کوئی اور غذا نہ سمجھیں، بلکہ سحری کو ہم جس طرح نارمل ناشتہ کرتے ہیں اسی طرح کے لے کے چلیں. اب ایسیڈیٹی کا پرابلم زیادہ ہوتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو سحری کرتے ہیں اس سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے ایک باؤل یا ایک پیالہ جو ہے نا دہی کا لے لیں، دہی پی لیں. پھر اس کے بعد جو بھی ہم اگر میٹھا کھانا ہے تو وہ آپ پہلے کھا لیں، اس کے بعد جو میٹھا غذا جو ڈیلی روٹین میں ناشتے کے لیے آپ کھاتے ہیں، انڈا کھا لیں، انڈا بیسٹ ہے، چنے ہو گئے یا جو سالن ہوا وہ آپ لے لیں. تو یہ بیسٹ سحری ہوتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جس طرح ہم ناشتے کو لے کے چلتے ہیں اسی طرح لے کے چلیں، زیادہ پراٹھے نہ ہو. تو جو روٹین میں ہم ناشتہ کرتے ہیں اسی روٹین سے لے کے چلیں. اور تھرڈ ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہے افطاری کا. افطاری کے ٹائم پتہ نہیں ہمیں کیا عجیب جو ہے نا پکوڑے، سموسے، کباب، پتہ نہیں کیا کیا چیز پکائے ہوتے ہیں، اور رنگ برنگی شربتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے چیزیں جو ہے نا ہم افطاری میں، اور یہ ساری چیزیں ہم افطاری کے ٹائم ہی کھا لیتے ہیں. تو یہ سارے چیزیں ہم مکس کر کے کھا لیتے ہیں، پکوڑے، سموسے ہوئے، فروٹ ہوئے، شربت،
کھانا سب کچھ مکس کر کے کھاتے ہیں، میٹھے اور نمکین غذا نا. پھر اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے معدے میں برڈن ہو جاتا ہے، تو ہمارا بلڈ کا جو فلو ہے وہ سارا کا سارا زیادہ جو ہے نا اس کا پریشر معدے کی طرف چلا جاتا ہے. ایک تو پنکریاز کے اوپر زیادہ افیکٹ آتا ہے، کیونکہ پنکریاز نمکین غذا اور میٹھی غذا کو ایک الگ طرح سے ٹریٹ کرتا ہے نا، اس کو ہاضمے میں، کیونکہ میٹھی غذا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور نمکین غذا تھوڑا ٹائم لیتا ہے. تو جب مکس ہوتا ہے تو پنکریاز ایسے سمجھو کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اب کیا کیا جائے نا، بالکل معدہ جو ہے نا جام ہو جاتا ہے. پھر جب بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے تو دل کے اوپر جو ہے نا پریشر بڑھتا ہے تاکہ وہ زیادہ خون پمپ کرے. تو ہم آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ افطاری کے بعد ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بالکل ہم نڈال ہو گئے، کمزور ہو گئے، جو غنودگی والا حالات ہوتا ہے نا، قیل اللہ کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم بندے کو نیند آتا ہے، بالکل ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بالکل تھک گیا، روزے نے تھکا دیا. اصل میں آپ کو روزے نے نہیں تھکایا، بلکہ آپ نے جو چیزیں مکس کر کے غلط طریقے سے کھائے ہیں اس وجہ سے آپ کا جسم اس طرح رسپانس کر رہے ہیں. تو ہم روزے کو بھی روزہ بیسیکلی ہمارے جو پورے سال کا ٹائم ٹیبل ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنا پورا سال کس طرح سے گزارنا چاہیے. اور آٹوفیجی کا ایک عمل ہوتا ہے، زیادہ دیر ہم بھوکے رہتے ہیں نا تو ہمارے جسم میں ایک آٹوفیجی کا عمل شروع ہوتا ہے، جس سے جو اضافی فوڈ ہمارے اندر ہوتا ہے وہ جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. اور سیل ریجوینیٹ یعنی کہ جو ہمارے جسم کے اندرونی حصے کی جو ہے نا ریپیئرنگ شروع ہوتی ہے رمضان میں. تو ہم خوش قسمت قوم ہے، خوش قسمت امت ہے کہ ہمیں یہ مہینہ مل گیا. اب افطاری کا حل اس طرح ہے کہ افطاری ہم جتنی بھی میٹھی ڈش ہے نا وہ ہم افطاری کے ٹائم کھا لیں. جو بھی فروٹ چاٹ ہوا، شربت ہوئے، یا جو ملک شیک ہوا، اس اپنا جلیبی، دودھ جلیبی وہ کھا لیا. جتنے بھی میٹھے ڈش آپ نے کھانے ہیں تو وہ جو ہے نا آپ افطاری کے ٹائم کھا لیں. پھر آپ نماز کے لیے جائیں، نماز مغرب ادا کریں، 15-20 منٹ اوور آل ہو جائیں گے نا، تو اس کے بعد آپ کھانا کھا لیں. تو نماز کے بعد یعنی کہ جو میٹھے غذا کا جو ڈیوریشن ہے وہ میٹھے غذا آپ پہلے کھا لیں، 15-20 منٹ 30 منٹ بعد جو ہے نا آپ میٹھا غذا کھا لیں. تو اس طرح آپ کا جو ہمارے معدے کو ٹائم مل جاتا ہے. جو میٹھے غذا وہ آلموسٹ 20-30 منٹ میں ہضم ہو جاتا ہے. پھر نمکین غذا کھا لیتے ہیں تو وہ 3 گھنٹہ آلموسٹ چل جاتا ہے. تو اگر کافی دوستوں نے پوچھا کہ ہم تراویح کے بعد کھا لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. اگر آپ مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں تو اس سے 3 گھنٹے بعد بھی آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی چیز فروٹ سنیک ہوئے یا فروٹ چاٹ ہوئے یا کوئی فروٹ آپ نے رکھ دیا وہ آپ کھا لیں. اس کے بعد آپ ریسٹ کر لیں. دودھ بیسٹ ہے، آپ دودھ پی لیں اس ٹائم نا. تو ہم رمضان کو اس طرح لے کے چلیں. بیسیکلی رمضان جو آتا ہے ہمارے جو سال کا جو روٹین ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ آپ نے ہر لحاظ سے نا پورے سال میں ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو رمضان میں ہم کوشش کریں کہ ان گناہوں سے دور رہیں، نیکی کے کاموں میں مصروف رہیں. اور کھانے کے حوالے سے بھی جو ہمارا روٹین ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے تو رمضان آتا ہے کہ ہم اس کو سیٹ کریں ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے نا. تو رمضان ایک بڑا نعمت ہے مسلم امہ کے لیے، اور ہم اس کو ایز اے نعمت کے طور پر ٹریٹ کریں. جتنی بھی ہو سکیں اس میں بھلائیاں کریں. اس میں بہت ساری روحانیات ہمیں نصیب ہوگی جب ہم کم کھائیں گے، کم سوئیں گے اور کم فضولیات میں مصروف ہوں گے، تبھی ہمیں وہ روحانیات جو ہے نا وہ ملے گا. شب قدر جو ہے نا آخری عشرہ میں ہوتا ہے، تو وہ بھی آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت رکھا. وہ اسی لیے رکھا کہ رمضان کے جو پہلے 20 روزے ہیں اس کو ہم اس طرح سے لے کے چلیں کہ ہمارے اندر وہ روحانیات ڈیولپ ہو جائیں، ہمارے جسم کے اندر وہ روحانیات پیدا ہو جائے تاکہ ہم شب قدر کو پا سکیں. جو شب قدر کی نشانیاں ہیں ہم ایز اے مسلم وہ نشانیاں اپنے اندر پا لیں. تو یہ چیزیں میں نے کیا سوچا کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں. رمضان کو ہمارا یہ روٹین ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. صحت کے حوالے سے آپ کا جو بھی کوشچن ہوا، جو بھی پرابلم ہے صحت کے حوالے سے، تو میرا نمبر دیے گیا ہے، تو آپ مجھ سے اس نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں.
شکریہ.